السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان خلافت پر بیٹھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یزید کی پیدائش 24، 26 یا 27 ہجری میں ہوئی، اور جب اس کی بیعت کی گئی اس وقت اس کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کے لیے بیعت لے لی تھی، چنانچہ وہ 14 ربیع الاول 64 ہجری تک حکمران رہا۔ اس کی والدہ کا نام میسون بن بہدل یا میسون ماخوطہ تھا، جو شام کے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والی نصرانی عیسائی خاتون تھی۔ مورخین کے مطابق یزید جسمانی لحاظ سے دراز قد، بھاری جسم، لمبے سر، گہرے نقوش اور گھنے بالوں والا شخص تھا۔ اس کی انگلیوں پر تیزی تھی اور اس ایک انگلی پر پرانا زخم کا نشان بھی پایا جاتا تھا۔ حضرت معاویہ نے یزید کی والدہ کو اس وقت طلاق دے دی تھی جب وہ یزید کے ساتھ حاملہ تھی۔ انہی ایام میں میسون نے ایک خواب دیکھا کہ اس کی گود سے چاند نکل رہا ہے۔ جب اس نے یہ خواب اپنی والدہ کو بیان کیا تو اس نے کہا، یہ خواب سچا ہے، تم ایک ایسے بچے کو جنم دو گی جو لوگوں پر حکمرانی کرے گا۔ یزید کے ابتدائی حالات کے بارے میں کتب تاریخ میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، تاہم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی معروف کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک دن جب یزید ابھی بچہ تھا، اس کی والدہ میسون اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور قریب ہی حضرت معاویہ اپنی زوجہ فاختہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب میسون نے یزید کے بال سنوار لیے تو محبت سے اسے گود میں لیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ منظر فاختہ نے بغور دیکھا اور کچھ دیر بعد طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، اے یزید، اللہ تیری ماں کی پیشانی کے بالوں کی سیاہی پر لعنت کرے۔ حضرت معاویہ نے یہ جملہ سنا تو فرمایا، خدا کی قسم، یہ بچہ تیرے بیٹے عبداللہ سے بہتر ہے۔ فاختہ کے بطن سے حضرت معاویہ کا دوسرا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تھا، جو سادہ طبیعت اور کم فہم انسان تھا۔ فاختہ نے جواباً کہا، خدا کی قسم، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جان بوجھ کر یزید کو میرے بیٹے پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، میں تمہیں ابھی ثابت کر دوں گا اور تم یہیں بیٹھے بیٹھے جان جاؤ گی کہ تیرا بیٹا کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا، مجھے خیال آیا کہ میں اپنی مجلس میں جو بھی تم مجھ سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، مجھے ایک خوبصورت کتا اور ایک عمدہ نسل کا گدھا خرید دے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اے میرے بیٹے، تو خود ہی گدھا ہے، جا اور اپنی ضرورت پوری کر۔ پھر فاختہ کی طرف سے متوجہ ہو کر پوچھا، بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کو کیسا پایا؟ یعنی جیسے میں نے تمہیں کہا تھا ویسا ہوا کہ نہیں؟ اس کے بعد حضرت معاویہ نے یزید کو بلایا اور وہی جملہ فرمایا، مجھے خیال آیا کہ میں اپنی اس مجلس میں جو بھی تم مجھ سے مانگو گے وہ تمہیں دوں گا۔ یزید یہ سن کر سجدے میں گر پڑا، پھر سر اٹھا کر ادب سے عرض کیا، الحمدللہ، جس نے امیر المومنین کو اس عمر تک پہنچایا اور انہیں میرے بارے میں نیک گمان عطا کیا۔ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے سر کی امامہ میرے لیے باندھ دیں، مجھے اس سال گرمی کے موسم میں فوج کی سربراہی دیں، واپسی پر حج کی اجازت عنایت فرمائیں اور اہل شام کی عطیات میں میری سفارش دیں، دینار کا اضافہ کریں، نیز قبیلہ بنو جمع، بنو سہم اور بنو عدی کے یتیموں کے ساتھ نیکی کریں، وہ میرے ساتھ عہد کر چکے ہیں، میرے قریب آ چکے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہاری سب باتیں منظور کر لیں۔ پھر یزید کے چہرے پر بوسہ دیا
اور فاختہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، اب تم نے اسے کیسا پایا؟ فاختہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، آپ میرے بعد اس کے متعلق وصیت فرمائیں، کیونکہ آپ اسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، اس واقعے کو پڑھ کر ایک لمحے کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یزید کوئی باصلاحیت، متوازن، نیک اور دیندار انسان تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جیسے ہی وہ جوانی میں داخل ہوا، وہ شراب نوشی، لہو لہب اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گیا۔ متعدد مستند روایات میں ان کے ان افعال کا تذکرہ موجود ہے۔ ابن کرانی کے مطابق حضرت معاویہ ان تمام حرکات سے واقف تھے اور اسے بار بار نصیحت بھی فرماتے رہتے تاکہ وہ اپنے مزاج میں بہتری لا سکے۔ بات کرتے ہیں یزید کے اہل خانہ اور نسل کے بارے میں۔ یزید کا ایک بیٹا معاویہ بن یزید تھا، جسے اس نے اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا۔ تاریخی روایات میں مذکور ہے کہ یہ نوجوان سیرت و کردار میں اپنے باپ سے یکسر مختلف تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد وہ خلافت سے سخت نفرت کرنے لگا، اسی لیے اس نے صرف 3 ماہ کی حکومت کی، پھر خود ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ کچھ ہی مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یزید کا دوسرا بیٹا خالد بن یزید تھا، جسے تاریخ کا پہلا مسلمان ماہر کیمیا اور سائنسی علوم کا دل دادا فرد سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو ہاشم تھی۔ اس کی والدہ ام ہاشم بنت ابی ہاشم تھی۔ یزید کی اولاد اور دیگر تفصیلات۔ یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا عبداللہ بھی تھا، جسے اسوار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عرب کے ماہر تیر اندازوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی والدہ کا نام ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامر تھا۔ یزید کی دیگر نرینہ اولاد میں یہ نام شامل ہیں: عبداللہ اصغر، ابو بکر، عتبہ، عبد الرحمن، ربی، محمد، یزید، حرم، عمر اور عثمان۔ بیٹیوں میں سب سے مشہور نام عاتکہ بنت یزید کا ہے، جو کہ ایک ممتاز اموی شہزادی تھی۔ وہ اپنی سخاوت، فیاضی اور علم حدیث پر عبور کی وجہ سے معروف تھی، یہاں تک کہ بعض مورخین نے اسے عالمہ دین بھی قرار دیا ہے۔ اس کی عظمت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بنو امیہ کے خلفاء کے ساتھ گہری قرابت رکھتی تھی۔ اس کا دادا، والد، بھائی، شوہر، سسر، ایک بیٹا، 3 سگے پوتے اور 2 نواسے سب بنو امیہ کے خلفاء میں شامل تھے۔ یزید کی بیٹیوں میں رملہ، ام عبد الرحمن، ام یزید، ام محمد نام بھی تاریخی کتب میں ملتے ہیں۔ علماء کرام اور تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید کی نسل دنیا کے کسی بھی خطے میں باقی نہیں رہی۔ وہ تمام افراد اور ان کی اولادیں ختم ہو چکی ہیں اور یزید کی نسل مکمل طور پر منقطع ہو چکی ہے۔ یزید کی بیویوں میں سے بعض کے نام تو تاریخ میں ملتے ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، تاہم بعض بیویوں کے نام نہیں ملتے۔ البتہ بعض مورخین کے مطابق یزید کی ایک بیوی کا نام ام محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار تھا، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ یہ نکاح کب ہوا؟ کیا یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں؟ اور اس نکاح کا انجام کیا ہوا؟ ان سوالات کے جواب کسی بھی مستند اور معتبر تاریخی موقع سے ثابت نہیں ہوتے۔ البتہ جو مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نکاح کربلا سے پہلے ہوا، وہ بھی کوئی معتبر سند پیش نہیں کر سکے، اس لیے ہم اس نکاح کی تفصیلات میں مزید جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم نے صرف اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ جو لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں ان کے دعوے کی نوعیت واضح ہو سکے کہ اس میں کوئی بھی تفصیل تاریخی کتب میں موجود نہیں ہے۔ ابو العاص بن ربی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی داستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو العاص بن ربی کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یہ نہایت بہادر، شریف اور وفادار نوجوان ہے۔ ایک موقع پر ابو العاص قیدی بنا لیے گئے اور مدینہ منورہ لائے گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ فیصلے ہونے تک قیدی کو مسجد نبوی کے ستون پر باندھ دیا جاتا۔ ابو العاص بھی ایک ستون کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر ملی کہ ان کے شوہر مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے ہیں اور صبح ان کے بارے میں کوئی فیصلہ محفوظ ہوگا جو قتل، رہائی یا فدیہ میں کچھ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس قیدی کو پناہ دے دی ہے۔ یہ بات صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ اس کے بعد آقا دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا، ہم نے بھی اس سے پناہ دے دی جسے تم نے پناہ دے دی ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق اگر کسی عام مسلمان نے بھی کسی قیدی کو پناہ دے دی ہو تو وہ قابل قبول سمجھی جاتی ہے۔ حضرت ابو العاص ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی پہلے میں ان سے اجازت مانگوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تمہارے خالہ زاد نے تمہیں رشتے کے لیے منتخب کیا ہے، کیا تم راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ مسکرا دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص بن ربی کا رشتہ قبول فرما لیا۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، بیٹا علی اور بیٹی امامہ۔ پھر وقت نے کروٹ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ اس وقت ابو العاص سفر پر تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لا چکی تھی۔ حضرت زینب نے انہیں بتایا، میرے لیے ایک عظیم خبر ہے، میرے والد نبی بنا دیے گئے ہیں اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر ابو العاص خاموشی سے باہر نکل گئے۔ حضرت زینب پیچھے آئیں اور کہا، میرے والد کبھی جھوٹے نہیں تھے، وہ ہمیشہ سے صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری والدہ، بہنیں، چچا زاد بھائی علی، عثمان ابن عفان اور آپ کے دوست ابو بکر صدیق بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ ایمان و وفا کی ایک ایسی عظیم داستان ہے جس میں حضرت زینب کی استقامت اور حضرت ابو العاص کی عزت و شرافت نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو العاص بن ربی کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت ابو العاص بن ربی نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلا دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا، میں آپ کے والد محترم پر کوئی ملامت نہیں کرتا، یعنی ان کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے وقت گزارا اور دونوں یعنی حضرت زینب اور ابو العاص مکہ مکرمہ میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر پیش آیا۔ ابو العاص بن ربی قریش کے لشکر میں شامل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوف زدہ تھی اور روتے ہوئے کہتی تھی، اے اللہ، میں
اس دن سے ڈرتی ہوں جب میرے بچے یتیم ہو جائیں یا میں اپنے شوہر کو کھو دوں۔ یہ ڈر انہیں مسلسل ستائے جا رہا تھا اور وہ رو رو کے دعائیں کرتے جاتی تھی۔ جنگ بدر کے بعد حضرت ابو العاص قیدی بن کر مدینہ لائے گئے۔ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلا سوال یہ کیا، میرے والد کا کیا ہوا؟ جواب ملا، مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔ تو سجدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ تو آگے سے جواب ملا، وہ جنگی قیدی بن چکے ہیں، آقا دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں ان کا فدیہ بھیجتی ہوں۔ فدیہ ایک جرمانہ سمجھا جاتا تھا اور یہ قیدی کی